اسکالرز کہتے ہیں کہ سجدہ انسان کی فزیکل ہمبلنس شو کرتا ہے. آپ کا جسم جھکتا ہے نا، آپ اپنی ایک ہمبلنس عاجزی اللہ کے سامنے شو کرتے ہیں. اور انسان کا رونا اس کی ایموشنل ہمبلنس شو کرتا ہے کہ اس کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ سنکرنائزڈ ہے. میرا جسم صرف جو ہے وہ اللہ کے سامنے اٹھک بیٹھک نہ کر رہا ہو، بلکہ میرا دل بھی اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہو. حضرت ابو بکر کا ٹائٹل تھا البکا، بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ رونے والے. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ جب مکی دور تھا اور ایک وقت آیا کہ ابو بکر کو قریش نے منع کر دیا کہ یہ پبلک میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابو بکر جب تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کرتے میں اتنا روتے تھے، پلیز ان کو اٹھا دیں، اتنا روتے تھے کہ جو آس پاس عورتیں، بچے اور جو نیک دل انسان ہوتے تھے ان کو ایک دم سے فیلنگز آتی تھیں اور وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے. تو قریش نے منع کر دیا کہ اب ابو بکر پبلک میں تلاوت نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے صحن کی دیواریں گرا دیں اور اپنے صحن میں بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے. اور جب اپنے صحن میں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے، اب آپ کے اور میرے جیسے ماحول نہیں تھے، نہ گاڑی، نہ موٹر سائیکل، نہ بس، نہ ٹرک، نہ ٹینکر، نہ ٹرالی، نہ کچھ بھی نہیں، کوئی نوائز پولوشن نہیں، کچھ بھی نہیں آس پاس. اور اس کے بعد خاموشی، اور دوپہر کی گرمی میں جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو سب گھروں میں آوازیں جاتی تھیں اور ہر ایک کے کانوں میں ہیڈ فون تھوڑی لگے ہوتے تھے. پیور لوگ، کلوز ٹو نیچر. ابو بکر تلاوت کرتے تھے اپنے گھر کے صحن میں اور روتے جاتے تھے، تلاوت کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور آس پاس لوگ آ کر بیٹھ کے سننا شروع کر دیا کرتے تھے اور وہ بھی روتے جاتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ اسلام لے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے پاس یمن سے ایک گروپ آیا مسلمان ہونے کے لیے. ان کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی اور انہوں نے جب قرآن کی تلاوت سننی شروع کی، اس گروپ نے فوراً رونا شروع کر دیا. ابو بکر نے کہا ہَكَذَا كُنَّ قَبْلُ أَنْ قَسَتْ قُلُوبُنَا، ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے، ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے. اب کیا ہوا؟ ہم یوز ٹو ہو گئے، ہم اتنا قرآن سنتے ہیں اور رونا نہیں آتا. جہنم کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں اور رونا نہیں آتا. حساب کتاب کی سختی کا وقت ڈسکرائب ہو رہا ہوتا ہے اور رونا نہیں آتا. بعض اوقات تراویح میں ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ گھر جا کے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا امام صاحب رکوع میں چلے گئے. قرآن سنے. اور کیوں نہیں اٹینشن ہوتی ہے ہماری؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جب ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ آنسو نہ بہائے. وہ زبان جو قرآن کی تلاوت کرے، وہ زبان کا امپیکٹ دل پر جاتا ہے، دل کا امپیکٹ آنکھ پر آتا ہے. آنکھ آنسو بہاتی ہے تو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں انسان فزیکلی سجدے میں جھک جاتا ہے. اللہ کے سامنے روئیں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا پڑھا ہے.